کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ موتر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، موتر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہا کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قادری، حضرت مولانا عبدالعزیز قادری، حضور شاعر سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے نیاز بادشاہ، وہ رب کائنات ہو کر، وہ خالق کائنات ہو کر، وہ رازق کائنات ہو کر، وہ بے نیاز، وہ صمد ہو کر، لم یلد ولم یولد ہو کر، وہ اللہ ہو کر جب کسی کی ناز برداری کر رہا ہے، جب کسی کو عطا کر رہا ہے، جب کسی کو دے رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم بھی اسی کے سامنے دعوت پھیلا دیں، ہم بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں کہ جس کے سامنے ابو طلحہ نے ہاتھ پھیلایا، ہم بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں کہ جس کے سامنے ابو ذر نے ہاتھ پھیلایا، ہم بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں کہ جس کے سامنے حضرت زید بن حارثہ نے ہاتھ پھیلایا، جس کے سامنے صدیق اکبر نے ہاتھ پھیلایا، جس کے سامنے خلفائے راشدین نے ہاتھ پھیلایا، جس کے سامنے صحابہ نے ہاتھ پھیلایا، جس کے سامنے صحابہ اکرام نے جھولیاں پھیلائی، ہم بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، بخاری پڑھتے نہیں ہیں سب روگ میں آ جاتے ہیں، ایک انسان کہتا ہے کہ بخاری میں آیا ہے، ہم روگ میں آ گئے، ہم بخاری پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ بخاری پڑھتے چلے جاؤ اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے چلے جاؤ۔ کسی کا شعر یاد آیا مجھے، کہتا ہے کہ بے عشق رسالت جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری ان کو بخاری نہیں آتی۔ آپ عشق رسول میں ڈوب کر بخاری پڑھیں، آپ کا ایک عقیدہ مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے۔ کس عقیدے کو آپ چاہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن سے ثابت کیا جائے؟ علماء اکرام نے سب ثابت کیا ہے، مگر لوگ نہیں سمجھنا چاہتے تو اس کو کیا کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی بات آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور مختاری کی بات آتی ہے، آقا کے وجود کی بات آتی ہے، آقا کی حیات کی بات آتی ہے، آقا کی زندگی کی بات آتی ہے۔ ایک عقیدہ حدیث اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھتے نہیں ہیں، حدیث پڑھیے معلوم ہو جائے گا کہ نبی کی شان کیا ہے، اللہ نے نبی کو کیا مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ حدیث بخاری بول رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اللہ وحی کے ذریعے جواب دیتا ہے۔ ان سے سوال کرو گے وحی نازل کر دی جائے گی۔ تو جس نبی کا تعلق رب سے ایسا ہو کہ کوئی انسان سوال کرے رسول سے، جواب اللہ وحی نازل فرما دے، غیب کی بات کی وحی نازل فرما دے۔ قرآن بول رہا ہے تم غیب پہ جھگڑا کرتے ہو، رسول کو غیب ہے کہ نہیں اس پر جھگڑا کرتے ہو۔ قرآن بول رہا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہی تو ہیں جو ہم تمہاری جانب وحی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا جھگڑے کی بات رہ گئی؟ اب بھی جھگڑا کرو گے کہ رسول غیب جانتے تھے کہ نہیں؟ رب کہہ رہا ہے ہم تمہیں غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں مصطفیٰ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ رب نے فرمایا نادان مصطفیٰ سے سوال نہ کرنا، نوحیہا الیک، ہم نے وحی کیا ہے، ہم سے سوال کرو کہ ہم نے وحی کیوں کیا، اللہ نے کیوں دیا ہے، اللہ نے کتنا دیا ہے۔ یہ سوال مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں سے نہ کرنا، یہ سوال مصطفیٰ کے رب سے کرنا کہ تو نے کیوں غیب دے دیا۔ فرماتا ہے نوحیہا الیک، ہم نے دیا ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ کون سی غیب کی خبریں ہیں؟ نوحیہا الیک، جو ہم نے تیری جانب وحی کی ہیں۔ یا رسول اللہ اے میرے حبیب، جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے یہ کون سی خبریں ہیں؟ یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں۔ اب کیا جھگڑے کی بات ہے؟ فرمایا کہ نبی اس نے کہا لا مشہود الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی مشہود نہیں، لا موجود الا اللہ، اس کے سوا کوئی موجود نہیں، لا مطلوب الا اللہ، اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں۔ مگر عجیب معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، کوئی مشہود نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ مگر پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ اس نے فرمایا بڑی نازک بات ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی روشنی میں ہے، یہ سب کچھ یقینی ہے، ہمارا ایمان ہے لا موجود الا اللہ، ہمارا ایمان ہے لا مقصود الا اللہ، ہمارا ایمان ہے لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، ہمارا ایمان ہے
حاصل نہ کر لیا جائے، جب تک مصطفیٰ کو حاصل نہ کر لیا جائے، اللہ کا عرفان حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اس نے اعلان کر دیا، قرآن بولتا ہے قل مصطفیٰ آپ اعلان کر دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو طلب کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، تب تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسی نے اللہ کی اطاعت۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہو کر اتنا بڑا مقام دے رہا ہے، اور ہم مجبور و لاچار ہو کر، ہم گناہگار ہو کر اپنے آپ کو نبی کی برابری کا درجہ دیں، یہ کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کے برابر کسی کو پیدا نہیں کیا، اپنے حبیب کی طرح کسی کو بنایا نہیں، پھر مجھے ایک شعر یاد آیا تاجدار اہل سنت کا، فرماتے ہیں کہ دوسرا مصطفیٰ بنائے کون؟ کیا بات ہے، مصطفیٰ کی طرح کوئی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بنے ویسا؟ مصطفیٰ بنائے کون؟ اور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بنانے والا ہو، صانع موجود ہو تبھی تو صنعت ہوگی۔ مصنوعات کا وجود کب ہوگا؟ جب صانع ہو، وہاں کا جیسا کب ہوگا؟ جب کوئی بنانے والا ہو۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا مصطفیٰ بنائے کون؟ دوسرا جب کوئی خدا ہی نہیں، ایک خدا ہے، اس نے محمد کو بنا دیا۔ ابھی یہاں کوئی بچہ پڑھ رہا تھا ایک شعر کہ میری مدد کو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے، یہ تینوں یکتا ہے، ان تینوں کی طرح کوئی بھی نہیں۔ ایک ہے اللہ، الوہیت میں یکتا ہے، خالقیت میں یکتا ہے، وحدانیت میں یکتا ہے۔ ایک محمد رسالت میں یکتا ہے، محبوبیت میں یکتا ہے، مختاریت میں یکتا ہے، اختیار میں یکتا ہے، حسن میں یکتا ہے، جمال میں یکتا ہے، کمال میں یکتا ہے، جلال میں یکتا ہے، معجزات میں یکتا ہے، بلندیوں میں یکتا ہے، ذکر کی رفتوں میں یکتا ہے، معجزات میں یکتا ہے، نگاہوں کی قدرت میں یکتا ہے، نگاہوں زبان کی قدرت میں یکتا ہے، اپنے زمانے میں یکتا ہے، اپنے امت کو لے کر یکتا ہے، قیامت میں یکتا ہے، اجازت میں یکتا ہے۔ ایک شہ جیلانی ولایت میں یکتا ہے، کرامت میں یکتا ہے، دستگیری میں یکتا ہے، ہاتھ تھامنے میں یکتا ہے، مرید کو بے خوف بنانے میں یکتا ہے، اپنے مرید کی دستگیری کرنے میں یکتا ہے، اپنے مرید کی خوش بنائی کرنے میں یکتا ہے، اپنے مرید کو بے خوفی عطا کرنے میں یکتا ہے، اپنے مرید کے سر پر ہاتھ رکھنے میں یکتا ہے، اپنے مرید کی ہمت بڑھانے میں یکتا ہے، اپنے مرید کو کامیاب کرنے میں یکتا ہے۔ اب میری مدد تو تین ہے کافی، اور یہ تینوں یکتا ہے، ایک ہے اللہ، ایک محمد، ایک شہ جیلانی۔ فرماتے ہیں کہ عدو کتنا ہی طاقتور ہو لیکن میں نہیں ڈرتا، عدو یعنی دشمن، عدو کتنا ہی طاقتور ہو لیکن میں نہیں ڈرتا، شہ جیلا کی میرے ساتھ ہمت ہے جہاں میں۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فائن، اے میرے مرید لا تخف، ڈرنا نہیں۔ اللہ نے ان سے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ان کے لیے لا خوف ہے، اور مرید کے لیے لا تخف۔ فرمایا مریدی لا تخف، میرے مرید ڈرنا نہیں، جو قادری ہو گیا پھر وہ ڈرتا نہیں کسی سے۔ مریدی لا تخف واشن، کسی کی ملامت کرنے سے، کسی کے برا بھلا کہنے سے، کسی کے الٹا سیدھا کہنے سے، کسی کے ملامت کرنے سے لا تخف، ڈرنا نہیں۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ عزوم، میں ہوں عزم کرنے والا۔ عزوم کس چیز کا؟ عزوم قاتل عند القتال، جب تیری لڑائی کسی سے ہو جائے گی، کوئی تجھ پر ظلم کرے گا، کوئی تجھ کو بیجا دبائے گا، عزوم قاتل عند القتال، تیری طرف سے قتل کرنے والا تو میں ہوں۔ بات یہ کہاں سے نکلی کہاں پہنچی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یکتا بنانے سے یکتا ہے۔ اب 10 بجے ہوئے تقریر ختم کرنا تھی، 7 منٹ بجے، میں انشاءاللہ 2 منٹ پہلے ختم کر دوں گا۔ اب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے
نظم و نسق کے ساتھ انہوں نے ہمارے جلسے کو کامیاب بنایا. مجھے کچھ پولیس والے بھی دکھ رہے تھے یہاں پر. اس ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی مدد کی انہوں نے, اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ یہاں تشریف لائے. آخری بات عرض کر دوں, اور یہ بات کافی بڑی, ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ بات اچھی لگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وحدہ لا شریک لہ, وہ وحدہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. الوہیت میں اکیلا ہے, عبادت کرنے میں اکیلا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. مدد طلب کرنے میں اکیلا ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جائے. دنیا بنانے میں یکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں. سجدہ کرنے میں یکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا. وحدہ لا شریک لہ. اور مصطفیٰ کا عالم یہ قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کسی میزان لگا ہوگا مگر اعمال نہیں بولے جائیں گے, حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. ہر انسان اور قلیل و آخرین اپنے اپنے حال میں پریشان نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. انبیاء اکرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کسی کا حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا. ساری امتیں پریشان ہوں گی. مسلمان بھی پریشان ہوں گے, کفار و مشرکین بھی پریشان ہوں گے, شرک کرنے والے بھی پریشان, توحید توڑنے والے بھی پریشان, مرید ہونے والے بھی پریشان, مرید کرنے والے بھی پریشان. وہ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کسی کا حساب و کتاب شروع نہ ہوگا. ایسے موقع پر کون شفاعت کرنے والا ہے؟ کوئی شفاعت تو اولیاء کریں گے, حفاظ کریں گے, علماء کریں گے, چھوٹے بچے جو نابالغ مر جاتے ہیں وہ کریں گے, مگر حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد کریں گے. حساب و کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا ہے. حساب و کتاب کس کے کہنے سے شروع ہوگا؟ اس نے فرمایا, قرآن نے ہر بات کا وضاحت سے فرمایا, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. وہ دن ایسا ہوگا کہ سب صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے اور لا یتکلمون, خبردار کوئی آواز نہ کرے, کوئی بولے گا نہیں. لا یتکلمون, نہیں بولے گا, کوئی نہیں بولے گا. صفا لا یتکلمون, سب پہ کھڑے ہوں گے, فرشتے بھی ہوں گے, سب کھڑے ہوں گے, مگر کوئی بولے گا نہیں. اب وہ مجمع دنیا کا مجمع تو ہوگا نہیں کہ اعلان کیا جاتا ہے بھائی کوئی آواز نہ کرے مگر لوگ پھر بھی کارا بوسی کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا اعلان ہے, لا یتکلمون, کوئی بولے گا نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر لا یتکلمون, آج آواز نہیں ہوگی, آج بات نہیں ہوگی. عیسیٰ روح اللہ ہے مگر لا یتکلمون, آج گفتگو نہیں ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر لا یتکلمون, آج بات نہیں ہوگی. اسماعیل ذبیح اللہ ہے, لا یتکلمون, آج بات نہیں ہوگی. الا فرمایا مگر لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. بات تو کوئی نہیں کرے گا. جبریل بات نہیں کر سکتے, میکائیل بات نہیں کر سکتے, اسرافیل بات نہیں کر سکتے, انبیاء اکرام بات نہیں کر سکتے. مولا آج تو سفارش کا دن تھا, آج ہی بولنے میں پابندی لگا دی, بچیں گے کیسے؟ آج تو بخشوانے کا دن تھا, آج تو بولنے کی اجازت دینی چاہیے تھی کہ آج انبیاء بولے, اپنی امتوں کو بخشواؤ, آج بھی پابندی لگا دی. لا یتکلمون. جبریل جو وہ فرشتے جو رسول کی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, لا یتکلمون, آج بولیں گے نہیں. وہ فرشتے جو درود و سلام پہنچاتے ہیں, لا یتکلمون, آج بولیں گے نہیں. وہ فرشتے جو امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, لا یتکلمون, آج بولیں گے نہیں. آج کوئی نبی رسول بولے گا نہیں, آج ہی تو بولنے کا دن تھا. آج سفارش نہیں ہوگی, حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. کون ہے جو نبی کے اللہ کے سامنے بولے؟ فرمایا الا. دھوکے میں کہاں جا رہا؟ سب کی بات اور ہے اور حبیب کی بات اور. کیا کرے گا میرے حبیب کو تمام لوگوں کی سب میں شامل نہ کرنا. فرمایا الا من اذن له. ہاں سب خاموش رہیں گے, وہ ایک بولے گا جس کو اجازت دی گئی. من اذن له. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں کوئی اتنی جگہ پڑھا لکھا انسان نہیں. علماء بیٹھے ہیں, ان کی ہمت دیجیے تو مجھے مل رہی ہے, ان کی کچھ پڑھائی ہے, یہ میری سپورٹ کرے تو میں اتنا بول نہیں رہا. علماء بیٹھے ان سے پوچھو کہ وہ اجازت ملنے والے کتنے ہیں, کتنے لوگوں کو اجازت دی گئی؟ فرمایا کوئی نہیں بولے. ہاں مگر وہ بولے جس کو اجازت دی گئی ہے. وہ کون ہے؟ قرآن کی ہر آیت, ہر لفظ, ہر حرف بلاغت و فصاحت سے خالی نہیں, حکمت سے خالی نہیں. قرآن بتا رہا ہے الا من اذن له. لہو میں ہو کی
لہو وہ ایک ہی ہے. انسان سوچ رہا تھا, جو انسان یہ سوچتا ہے کہ نبی کریم کو اختیار نہیں دیا, جو انسان یہ سوچتا ہے کہ خیر نہیں بتایا گیا, جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجبور و لاچار ہے, وہ انسان یہ سوچ رہا تھا کہ اجازت ملی نہیں ہے, اجازت ملے گی. قرآن نے فرمایا غلط فہمی میں نہ رہنا, الا من عاصینا, ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, نہ بعید ہے نہ قریب ہے, فرمایا مطلق ہے, اذن لہو, اجازت دی جا چکی ہے, اب تو سوچتا رہے کہ کب دی گئی. کائنات فرما رہا ہے قیامت کا انتظار نہ کرنا کہ قیامت ہوگی تو اجازت دوں گا, فرمایا آزینا, اجازت دی گئی. اور کون ہے وہ ایک ہے, لہو وہ ایک ہے, پتا چلا کہ وہ کوئی ایک ہے اور کوئی اور اس کے ساتھ چند لوگ نہیں, پتا چلا ایک ہے یعنی وحدہ, اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہیں, پتا چلا لا شریک لہ. تو اب بات یہ بنی, آخری جملہ تقریر کر دے رہا ہوں کہ اللہ الوہیت میں لا شریک لہ ہے, وہ وحدہ لا شریک لہ ہے, وہ اجازت دینے میں, وہ قیامت کو قائم کرنے میں, وہ حساب و کتاب لینے میں, وہ جنت و دوزخ بنانے میں, وہ معاف کرنے میں, وہ معافی قبول کرنے میں وحدہ لا شریک لہ ہے. اور مصطفیٰ بخشوانے میں تم وحدہ لا شریک لہ ہو, شفاعت کرنے میں تم وحدہ لا شریک لہ ہو, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں تم وحدہ لا شریک لہ ہو, قیامت کے دن اللہ سے کلام کرنے میں تم وحدہ لا شریک لہ ہو. نہ کوئی اور تمہاری طرح بول سکتا ہے, نہ کوئی اور تمہارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ہمیں غریب رکھے مگر اپنے حبیب کا وفادار رکھے, ہمیں کھانے کو کم دے مگر اپنے حبیب کا وفادار رکھے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں مگر ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت قائم رکھے, اپنے اولیاء کی محبت قائم رکھے, ہمارے دین کو سلامت رکھے, ہمارے محبت کے جذبے کو سلامت رکھے, اور ہماری جانوں کو اپنے حبیب پر نچھاور کر دے, ہمارے خون کو اپنے حبیب کی, ہمیں اپنے حبیب کی راہوں میں اپنے حبیب کی خاطر بہانے کی توفیق عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں اللہ اور اس کے حبیب کی پیروی کرتے رہیں, اس کی احکامات کی پابندی کرتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو, جب ہمارا بلاوا ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی 10 بجنے میں 1 منٹ باقی. حضرات سے اعلان سماعت فرمانے, نور الہدیٰ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے, اس کی بالٹیاں جلسے میں موجود ہے, جو حضرات کی اس کے لیے چھوٹا فرمائے تو بالٹی میں ڈال دیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا